بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مقصود ساجد، اس وقت کی چند اہم خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، ایک اطلاع کے مطابق صدر مملکت جناب عارف حسین علوی صاحب نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ صدر مملکت کا کہنا ہے کہ مخصوص نشستوں کے ملنے تک اسمبلی نامکمل ہے، اس لیے اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ ناظرین، نو منتخب اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب ملک احمد خان نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ سابق اسپیکر صوبائی اسمبلی سبطین خان نے نئے منتخب ہونے والے اسپیکر کو کرسی ان کے حوالے کی۔ اجلاس کی باقی کارروائی ملک احمد خان کی زیر صدارت ہوئی، جس میں مسلم لیگ نون کے ہی ملک ظہیر چنر نے بھی ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن اسد منظور بٹ جیت گئے ہیں۔ یاد رہے کہ لاہور بار کے یہ الیکشن ای وی ایم مشین کے ذریعے ہوئے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اسد منظور بٹ کی حمایت کا اعلان کرنے کے بعد آج سارا دن وکلا قیدی نمبر 804 اور ظلم کا بدلہ ووٹ سے کا نعرہ لگاتے ہوئے اسد منظور بٹ کو ووٹ ڈالتے رہے اور اسد منظور بٹ کو صدر بار لاہور منتخب کر دیا۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں بیرسٹر گوہر علی خان اور شیر افضل مروت نے اپنے اختلافات ختم کر کے ایک دوسرے کو آج گلے لگایا اور آپس میں صلح کر لی۔ سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کرنے والے لوگوں پر پولیس نے بہت بے ایمانہ تشدد کر کے ان کو منتشر کر دیا، تاہم خواتین پر بھی سخت تشدد کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ خواتین سمیت 10 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، لیبیا کشتی حادثے میں ملوث ایک انسانی سمگلر کو گوجرانوالا کے اسپیشل جج سینٹرل محمد نعیم نے 20 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ یاد رہے کہ ملزم نے سیالکوٹ کے رہائشی احسن کو لیبیا بھجوایا تھا۔ احسن لیبیا سے اٹلی جاتے ہوئے کشتی حادثے میں جان بحق ہو گیا تھا۔ بلوچستان اسمبلی کے اراکین کی ملاقات سابق صدر جناب آصف علی زرداری سے آج زرداری ہاؤس میں ہوئی۔ ملاقات میں
MP افضل مجید بادینی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں بلوچستان میں حکومت سازی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ملاقات میں شامل تمام اراکین صوبائی اسمبلی نے حکومت سازی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، ایک نجی ٹی وی نے انکشاف کیا ہے کہ PTI کی طرف سے IMF کی توجہ پاکستان کے دھاندلی زدہ الیکشن کی طرف دلانے پر جو لوگ بڑے بڑے ڈائلاگ بول رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ مشرف دور میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے امریکہ کو اس وقت خط لکھا تھا کہ پاکستان کی دفاعی امداد بند کر دی جائے، جب امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ پاکستان کے دورے پر آنے والا تھا۔ PTI کی ایک رہنما زرتاج گل صاحبہ نے ایک نجی ٹی وی کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں کہا ہے 8 فروری کو ایک خاموش انقلاب آیا ہے، لوگوں نے ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کو نقصان خط لکھنے سے نہیں بلکہ عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے سے ہوتا ہے۔ میاں شہباز شریف نے ملک احمد خان کو پنجاب اسمبلی کا اسپیکر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ خوشی ہے کہ پنجاب کو ایک پڑھا لکھا اور تحمل مزاج اور محنتی اسپیکر میسر آیا ہے۔ ناظرین، نو منتخب سندھ اسمبلی کا اجلاس آج 11 بجے ہوگا، جس میں صوبائی ممبران حلف اٹھائیں گے۔ GDA اور جماعت اسلامی کی طرف سے اسمبلی کے باہر دھرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ نے ریڈ زون میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ ریڈ زون میں پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس 28 فروری کو متوقع ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے سمری گورنر کو بھیج دی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے رہنما نے بلاول بھٹو زرداری، میاں شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو متنبع کیا ہے کہ جب آپ کو سنی اتحاد کونسل کے 82 ممبران کی اپوزیشن فیس کرنی پڑے گی تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ سب لوگ درجن سے زائد پرچے اور مقدمے بھگت رہے ہیں۔ انہوں نے ڈنڈے اور ماریں بھی کھائی ہیں۔ یہ لوگ جب اسمبلی میں بولیں گے تو پھر کوئی دوسرا نہیں بول سکے گا۔ حاضرین، یہ بات انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کے پوچھنے پر کہ سنی اتحاد کونسل یہ کون سی جماعت ہے جس میں آزاد ارکان شامل ہو رہے ہیں۔ اب یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ بات
आज़राए तफन्नुन की है या कि उनको वाक़या ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पता नहीं है। तो उनके इस जुमले और हैरत के जवाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा ने ये बातें की हैं। नाज़रीन, एक सीनियर एंकर ने अपने एक बयान में कहा है कि हुकूमत साजी के मुज़ाकरात में किसी मुल्की मसले पर इख्तलाफ सुनने को नहीं मिला। ये मईशत कैसे दुरुस्त करेंगे? बस ओहदों की बांट और तकसीम के फार्मूले तय हो रहे हैं, जिससे ऐसा तासर मिला है कि जैसे शदीद बीमार शख्स के लवाहिकीन उसके इलाज के बजाय जायदाद बांटने में मसरूफ़ हूँ। ये एक सीनियर पर्सन ने ये बात कही है कि किसी भी जमात की तरफ से, रहनुमाओं की तरफ से हुकूमत साजी के मामले में ये बात सामने नहीं आई कि वो वतन अजीज़ की डूबती हुई मईशत को कैसे दुरुस्त करेंगे, या उनके पास क्या इसके बारे में कोई रोड मैप है। मगर आए रोज़ ये पावर शेयरिंग के फार्मूले और किसको क्या मिलेगा, यही बातें डिस्कस हो रही हैं या आवाम को सुनने में को मिल रही हैं। तो इस पर उन्होंने एक मिसाल दी है कि जैसे किसी बीमार शख्स के इलाज की बजाय उसके लवाहिकीन उसकी जायदाद के बंटवारे पर ज़्यादा नज़र रखे होते हैं या रखें, तो वो मिसाल उन्होंने दी है कि ऐसे हमारे जो पॉलिटिशियन साहबान हैं ये ऐसे कर रहे हैं। नाज़रीन, PTI के रहनुमा ने कहा है कि मियाँ असलम इकबाल को बानी चेयरमैन ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए नामज़द किया था, मगर उनको गिरफ्तार करने के लिए सारे सूबे की पुलिस इस वक्त असम्बली हाल के बाहर मौजूद है। इस सूरत हाल में मियाँ असलम इकबाल की मुशावरत से पार्टी क़यादत और वज़ीर आला के इंतखाब के लिए अब राणा आफ्ताब अहमद ख़ान को नामज़द किया गया है। राणा साहब 5 मरतबा सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं, या अब 5वीं दफ़ा मुंतखब हुए हैं और ऐवान में सीनियर तरीन आदमी हैं। फार्म 45 के मुताबिक उनके पास 212 से ज़ायद मेंबरान की हमायत उनको हासिल है। जमहूरियत का शब खून मारने वाली नून लीग के पास सिर्फ 40 उम्मीदवार या अरकान हकीकी मेंबर्स हैं और बाकी सब मुस्तरदशुदा 9 फरवरी की जालसाजी की पैदावार हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एक रहनुमा ने कहा है कि जो हक आपको आइन के ज़रिए मिलता हो उसे एक प्रोसीजरल खला के तहत छीना नहीं जा सकता। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलना उनका बुनियादी हक है, जबकि आज़ाद अरकान किसी जमात में शामिल होते हैं तो उस तनासब से उनको उसी वक्त नशिस्तें मिलती हैं, चाहे पहले फरिश्त ना भी दी गई हो। तो ऐसा ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मामले में भी होना चाहिए। ये उन्होंने एक मिसाल दी है कि जब कोई आज़ाद अरकान किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनको भी जो है मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाती हैं। तो उसी पैटर्न पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी डील किया जाना चाहिए। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह मियां हम सब के लिए, हमारे वतन अजीज़ के लिए मज़ीद आसानियाँ फरमाए।
ناظرین آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کر دینا اور اپنی فیڈ بیک سے بھی آگاہ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔